بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الزلزلہ ان مکمل ترجمہ۔ نام سورہ پہلی آیت کے لفظ زلزلہ سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، عطا، جابر اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قول اس کی تائید کرتا ہے۔ بخلاف اس کے قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی دوسرا قول اس کے مدنی ہونے کی تائید میں نقل ہوا ہے۔ اس کے مدنی ہونے پر حضرت ابو سعد حضری رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو ابن ابی خاتم نے اس سے نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا یہ بڑے بڑے گناہ؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ میں نے عرض کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر میں نے کہا پھر تو میں مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسے 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ اس حدیث سے اس صورت کے مدنی ہونے پر استدلال کی بنا یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری مدینہ کے رہنے والے تھے، اور غزوہ احد کے بعد سن بلوغ کو پہنچے، اس لیے اگر یہ صورت ان کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ ان کے بیان سے ظاہر ہے تو اس سے مدنی ہونا چاہیے۔ لیکن صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ آیات اور صورتوں کی شان نزول کے بارے میں تھا، اس کی تشریح سورہ دہر کے مضمون میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس لیے کسی صحابی کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ اس کا نزول اسی وقت ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سعید نے ہوش سنبھالنے کے بعد جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صورت سنی ہو، اس وقت اس کے آخری حصے سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کیے ہوں جو اوپر درج کیے گئے ہیں، اور اس واقعے کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا اگر یہ روایات سامنے نہ ہو تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہر شخص یہی محسوس کرے گا کہ یہ مکی صورت ہے، بلکہ اس کے مضمون اور انداز بیان سے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ مکہ کے بھی اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی جب نہایت مختصر اور انتہائی دلنشین طریقے سے اسلام کے بنیادی عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ موضوع اور مضمون اس کا موضوع ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال کا پورا کچا چٹا انسان کے سامنے آ جانا جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ سب سے پہلے 3 مختصر تقریروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی۔ پھر 2 فکروں میں بتایا گیا ہے کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں، اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ بے جان چیز کس وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کہ کس وقت کہاں اس نے کیا کام کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے مرکزوں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال
ان کو دکھائے جائیں، اور اعمال کی یہ پیشی ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرا برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آ جائے۔ سورہ کا مکمل ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔